الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا وفي رواية فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قربانی کے ایام چل رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ اللہ کی راہ میں ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی قربانی کو انجام دیا. قربانی اسلام کے ان عظیم الشان شعائر میں سے ہے جو ایک ایمان والے کے اندر اور بندہ مومن کے اندر کلیجے کی جذبہ اطاعت اور اسی طریقے سے روح ایثار اور کیف و وفاداری اور حقیقت عبودیت کو بیدار کرتے ہیں. قربانی جو ہے محض ایک جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جانور خریدا اور اس کو ذبح کر دیا. قربانی جو ہے محض ایک جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے نفس کہہ لیجیے کہ انسان کی خواہشات، تکبر، بخل اور ریا اور دنیا پرستی کو اللہ تعالیٰ کے حضور قربان کرنے کا جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ عملی اعلان ہے. اور قربانی در حقیقت جو ہے اس لازوال سنت ابراہیمی کا تسلسل ہے جس نے رہتی دنیا تک وفا، رضا، صبر، استقامت اور اخلاص کا مینار قائم کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو سورت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسری آیت میں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے. ایک مفسر ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نماز اور قربانی دونوں کو اپنی خالص عبادت قرار دیا. وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ مشرکین جو ہے غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں نماز اور قربانی، فصلی، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. تو نماز اور قربانی دونوں کو اللہ رب العزت نے اپنی خالص عبادت قرار دیا ہے، یعنی جس میں کسی دوسرے کا کوئی دوسرا شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مشرکین جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے قربانی کیا کرتے تھے، جانور ذبح کیا کرتے تھے. اور ایک مفسر ہیں علامہ ابن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قرطبی وہ فرماتے ہیں کہ ونحر سے مراد جو ہے عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اور یہ شعار اسلام میں سے عظیم شعار ہے.
اسلام کے جو عظیم شعائر ہیں ان میں سے ایک شعار جو ہے قربانی ہے۔ آج کے جو ہے آج کا دور جو ہے مادیت پرست دور ہے، تو آج کے مادہ پرستانہ دور میں چونکہ یہ دور جو ہے افادیت زدہ اور عقل معاش کی چکا چوندھ میں ڈوبے ہوئے دور میں ہم جی رہے ہیں، تو اس مادیت پرست دور میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر ویسے اخباروں میں بھی کہ بعض لوگ جو ہے یہ سوال کھڑا کر دیتے ہیں، یہ سوال جو ہے بڑے کہہ لیجیے کہ طمطراق کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے قربانی پر لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے خون کی شکل میں نالوں میں بہا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی کروڑوں روپے کسی یعنی غریب کو دے دیے جائیں، غریبوں کی شادیوں میں اس کو خرچ کر دیا جائے، اور انہی روپیوں سے کسی یتیم کی جو ہے کفالت کر دی جائے، اور انہی روپیوں سے کوئی تعلیمی ادارہ قائم کر دیا جائے، اور انہی روپیوں سے کوئی ہاسپٹل بنا دیا جائے، اور اسی طریقے سے دیگر جو ہے جو انسانی ضروریات ہیں وہ روپیہ اس قربانی پر خرچ کرنے کے بجائے انسانی ضروریات پر خرچ کر دیا جائے، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے سوال کیسا ہے، یہ سوال جو ہے آپ کے دلوں میں بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ صحیح بات ہے، اور یہ سوال جو ہے انسان دوستی اور رفاہی جذبے سے جو بالکل لبریز محسوس ہو رہا ہے۔ کوئی بری بات نہیں، بہت اچھا مشورہ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ مشورہ دینے والے جو لوگ ہیں، اگر آپ جو ہے کہہ لیجیے کہ اس کے فکری پس منظر یعنی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یا یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں وہ دینی اور اسلامی شریعت کے اصول سے جو ہے بالکل کہہ لیجیے کہ بے خبر ہیں، اور اسلام کا فلسفہ جو ہے ان کو معلوم نہیں ہے۔ دراصل جو ہے یہ اعتراض کہ یہ سارے روپے قربانی کے جانور پر خرچ کرنے کے بجائے جو ہے رفاہی کاموں میں، تعلیمی اداروں میں، یا کسی غریب کی مدد میں، یا پھر انسانی جو بھی ضروریات ہیں ان پر خرچ کر دیا جائے، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو تصور آپ پیش کر رہے ہیں، یہ تصور جو ہے، یہ اعتراض دراصل عبادت کے مقصد اور اسی طریقے سے شعائر اسلام کی جو حقیقت ہے اور بندگی رب کی بنیادی تصور سے ناواقفیت کا جو ہے نتیجہ ہے۔ یہ جو مغالطہ پیش کیا جاتا ہے، یہ وہ فکری مغالطہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو جو ہے کہہ لیجیے کہ عبدیت سے نکال کر مادیت کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی سے، غلامی سے نکال کر ہر چیز میں جو ہے نفع اور نقصان کی طرف انسان کو ڈھکیل دیتا ہے۔ تو عبدیت سے نکال کر انسان کو مادیت کی طرف لے جاتا ہے، جہاں پھر ہر عبادت کو صرف اس لیے انجام دیا جائے کہ اس میں یعنی دنیاوی نفع اور نقصان پیش نظر رہے، ہر عبادت کو جو ہے صرف دنیاوی نفع اور نقصان کے ترازو میں تولا جائے۔ حالانکہ اسلام جو ہے محض معاشی یا سماجی نظام کا نام نہیں ہے، بلکہ کہہ لیجیے کہ اسلام جو ہے وہ ہماگیر ضابطۂ حیات ہے، جس میں عبادت بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، اور جس میں اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور انسانیت بھی ہے۔
اور سب سے اور جو ہے کہہ لیجیے کہ یہ جو چیزیں ہیں اپنے اپنے مقام پر جو ہے بالکل متوازن انداز میں اسلام نے اس کو پیش کیا ہے۔ قربانی کے خلاف جو ہے یہ اعتراض کی اس کی جگہ غریبوں کی مدد کر دی جائے، تعلیم پر خرچ کر دیا جائے، یا رفاہی منصوبے اس کے لیے بنا لیے جائیں۔ یہ ایک محض ایسا سطحی سوال نہیں، بلکہ یہ در حقیقت جو ہے شاعر اسلام کو دھیرے دھیرے بتدریج کمزور کرنے کا جو ہے ایک منصوبہ ہے۔ شاعر اسلام کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے، اور یہ وہ خطرناک ذہنیت ہے جو آپ کو لگے گا کہ بظاہر یہ خیر خواہ ہیں، آپ کے بظاہر لگے گا آپ کے ہمدرد ہیں، جو بظاہر خیر خواہی اور انسان دوستی اور سماجی ہمدردی کے خوشنما لبادے میں جو ہے سامنے آ رہی ہے آپ، لیکن اس کے پس پردے کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عبادات کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو کم کرنا مقصود ہے، دینی شعور کو مادی افادیت کے تابع بنا دینا مقصود ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں سے شاعر اسلام کی حرمت کو زائل کر دینا مقصود ہے۔ اور یہ وہ فکر ہے جو انسان کو بندگی رب سے نکال کر کہہ لیجیے کہ صرف دنیاوی نفع و نقصان کا غلام بنا دیتی ہے۔ جہاں دنیاوی نفع و نقصان ہوگا پھر انسان اسی کو مد نظر رکھے گا، یہاں تک کہ انسان پر عبادت کو محض مادی پیمانوں سے جانچنے یعنی کا جو ایک ذہنی کیا کہتے ہیں تصور بن جاتا ہے، اور اس کی نگاہ جو ہے اس کی نگاہ سے روحانیت، اخلاص اور اللہ کی بندگی اور غلامیت اور عبدیت اور حکم خداوندی کی عظمت جو ہے بالکل اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ وہ پھر ہر چیز کو بھائی دنیاوی نفع اور نقصان کے ترازو میں تولے گا، اس چیز میں دنیا کا کیا نفع ہے، اس چیز میں معاشرے کا کیا نفع ہے، اس چیز میں جو ہے معاشی کیا فائدہ ہے، پھر وہی دیکھنے لگے گا وہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر دینی شعائر کی عظمت کمزور ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلے ان کی عبادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو اسلام کی جو ہے کہہ لیجیے کہ اجتماعی شناخت ہوتی ہے، ایمانی غیرت اور روحانی تشخص کی علامت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی اذان پر پابندی لگ رہی ہے، یہ اسلامی شاعر ہے اذان، کبھی اذان پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور کبھی حجاب یعنی برقعے کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی کی راہ میں جو ہے رکاوٹ ہے، یہ اگر مسلمان عورت جو ہے پردہ کرے گی، حجاب لگائے گی یعنی برقع لگائے گی تو یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور کبھی مدارس کو غیر مفید قرار دے دیا جاتا ہے کہ مدرسے کسی کام کے نہیں ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں قوم کا، ان سے معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کبھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کبھی داڑھی کا مذاق اڑا جاتا ہے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور ابھی جو قربانی کا عمل چل رہا ہے تو قربانی جیسی عظیم شعائر کو جو ہے معاشی نقصان بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ غیر ضروری عمل ہے، یہ ان پیسوں کو قربانی کا جانور یعنی خون بہانے کے بجائے، نالے میں ان کا خون بہانے کے بجائے جو ہے اس سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کوئی رفاہی ادارے قائم کر دیے جائے، ہاسپٹل قائم کر دیا جائے، اس سے لوگوں کو، معاشرے کو، قوم کو فائدہ پہنچے گا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو جو الگ الگ مسائل نہیں ہیں ایسے، بلکہ کہہ لیجئے کہ ایک ہی فکری زنجیر کی مختلف کڑی ہے یہ، جن کا مقصد کیا ہے؟ جن کا مقصد ہے مسلمانوں کو ان کے دینی امتیاز، روحانی تشخص اور شعائر اسلام کی جو عظمت ہے اس سے مسلمانوں کو دور کر دینا
اسے ہٹا دینا ہے، بس مسلمانوں کے دلوں سے شاعر اسلام کی عظمت جو ہے ختم ہو جائے، یہ مقصود ہے ان کا۔ بھائی قربانی کے مسئلے پر ہی کیوں اعتراض ہے کہ قربانی کا پیسہ جو ہے جانور کو ذبح کرنے کی صورت میں ان کا خون جو ہے ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے، یہ قربانی پر اعتراض کیوں ہے؟ یہ بات بھی انتہائی قابل غور ہے کہ آج دنیا میں جو ہے بے شمار فضولیات ہیں، عیاشیاں ہیں، لہو و لعب ہے، اور بیہودہ تقریبات اور اسراف کے طوفان جو ہے دنیا کے اندر برپا ہے، لیکن آپ تو کبھی ان کے خلاف کبھی آواز نہیں بلند کرتے ہو کہ یہ بیجا جو ہے عیاشیاں نہیں ہونی چاہیے، لہو و لعب نہیں ہونے چاہیے، اور بیجا اسراف نہیں ہونا چاہیے، بیجا تقریبات میں جو ہے تقریبات میں بیجا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ان کے خلاف تو آپ کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے۔ وہ آواز کہاں بلند ہوگی؟ جب مسلمان قربانی جیسے عظیم شعائر کو انجام دے گا تو پھر ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور پھر ان کی آواز جو ہے یہاں بلند ہوگی اور کہیں گے کہ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے جو مسلمان جو اس کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے شادیوں میں جو ہے کروڑوں روپے کی فضول، یعنی کہہ لیجیے کہ آرائش، فضول خرچی اور مصنوعی جو ہے نام و نمود اور نام و نمائش، اور اسی طریقے سے پٹاخے، آتش بازی، ناچ گانے، اور اسی طریقے سے فحش میوزک، موسیقی، اور اسی طریقے سے اسراف سے بھرپور دعوتیں، اور بے مقصد جو ہے کیا کہتے ہیں جو سالگرہ منائی جاتی ہے، برتھ ڈے پارٹیاں ہیں، اور فیشن شوز چل رہے، کیا کہتے ہیں شو چل رہے ہیں، فیشن شو، اور اسی طریقے سے جو ہے کرکٹ اور تفریحی میلوں پر جو ہے کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ کرکٹ کا میچ دیکھتے شوقین ہیں، کرکٹ قائم کرنے کے لیے جو ہے اس کے میچ کو آپ دیکھ لیجئے کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس میں اربوں روپے جو ہے لٹا دیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے ان مادی افادیت کے لوگوں کو، مادیت پرست لوگوں کو، ان کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا، ان کے پیٹ میں جو ہے اس وقت درد نہیں اٹھتا ہے کہ بھائی یہی پیسے جو ہے جو قربانی کے نام پر جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں، تو یہ نہیں، اس وقت یہ نہیں کہہ پاتے کہ یہ جو روپے جو اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں یہ کسی غریب بچوں کی تعلیم جو ہے ان کو اس وقت یاد نہیں آتی ہے، کسی کو جو ہے یتیموں کی کفالت کا خیال جو ہے اس وقت نہیں آتا جب اربوں روپے جو ہے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ مگر جو ہی قربانی کا مبارک شعار جو ہے مسلمان انجام دیتا ہے، ان کے سامنے آتا ہے، تو اچانک جو ہے انسانیت جاگ اٹھتی ہے، ان کے دل میں انسانیت کا درد اٹھنے لگتا ہے، اور کہتے ہیں بھائی اس سے غربت نہیں ختم ہو، غربت تو اس طریقے سے ختم ہوگی کہ پیسے جو ہے کسی غریب کو دے دیے جائیں۔ اس وقت جو ہے ان کو انسانیت، غربت، تعلیمی ادارے اور رفاہی کام جو ہے یاد آنے لگتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے خلاف جو ہے نعرے بلند کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ طرز فکر کیسا ہے؟ یہ طرز فکر جو مادیت پرست کے لوگ، جو لبرل قسم کے جو لوگ ہیں نا، لبرل قسم کے، وہ لوگ بھی یہی سوال مسلمانوں میں سے اٹھاتے ہیں، غیر تو اٹھا رہے ہیں سوال، لیکن جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں نا وہ بھی یہ سوال اٹھاتا ہے، سوال کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ طرز فکر جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل نشانہ اور اصل ہدف جو ہے یہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ شاعر اسلام ان کا اصل نشانہ ہے، ان کو شاعر اسلام کو نشانہ بنانا ہے، اور شاعر اسلام کو نشانہ بنا کر اس کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال دینا ہے بس۔ اگر واقعی مسئلہ جو ہے صرف غربا کی مدد اور انسانیت کی خدمت کا ہوتا نا،
تو سب سے پہلے فضول شادیوں کے خلاف جو ہے تم تحریکیں چلاتے، لیکن اس کے خلاف تو کوئی تحریک نہیں چل رہی۔ اگر تمہارے اندر انسانیت کا جذبہ ہوتا نا تو فلمی صنعت کی عیاشیوں پر جو ہے تم سوالات کھڑے کرتے، لیکن وہاں کوئی سوال نہیں۔ کھیل اور تفریح کے نام پر ہونے والے اربوں روپے کے ضائع ہونے پر تم سوال کھڑا کرتے، لیکن وہاں کوئی سوال نہیں۔ معلوم ہوا کہ سوال صرف مسلمانی شعائر پر اٹھائیں گے، سوال اور آواز ان کی بلند ہوگی جو ہے اسلامی شعائر پر، صرف فیشن اور سوشل میڈیا کی نمائش پر جو ہے کوئی تنقید نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہاں جو خاموش ہے، تو اکثر اوقات جو ہے خاموشی وہاں ہوتی ہے جہاں واقعتاً اسراف اور بیجا فضول خرچی پائی جا رہی ہے۔ فضول خرچی کا بازار جہاں گرم ہوتا ہے وہاں آپ کی خاموشی یہ بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں انسانی ہمدردی نہیں ہے۔ آپ جو ہے اسلامی شاعر کو مٹانا چاہتے ہو، اللہ کا حکم اور سنت ابراہیمی اور شاعر اسلام کا نور جہاں جلوہ گر ہوتا ہے اس کو تم مجھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم سنت ابراہیمی کو انجام دے رہے ہیں، جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، سنت ابراہیمی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قربانی کی ہے تو ہمارے نبی کی الگ سے سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیکھا، اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کر دو۔ قرآن کریم سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے اس نقشے کو کھینچا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے نقشے کو۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل سے، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو جو ہے ایک ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں۔ یہ خواب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا۔ اب جب خواب نظر آیا، جو خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے اللہ سے نہیں پوچھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا آپ نے جو حکم دیا ہے اللہ، اس سے جو ہے معاشی اور سماجی کیا فائدہ ہوگا؟ سوال کر سکتے ہیں نا، میں اپنے بیٹے کو اگر ذبح کر دوں تو اس سے یعنی معاشی اور سماجی کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا کوئی کبھی باپ جو ہے اپنی بیٹے کی گردن پر چھری چلایا ہے؟ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نہیں کیا۔ جیسے ہی خواب دیکھا فوراً حکم خداوندی کے سامنے جو ہے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا، جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے۔ اور یہی روح اسلام ہے دوستو، اسی کو کہتے ہیں اسلام کی روح، اور یہی بندگی ہے، اور یہی تقویٰ ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جسے آج کی مادیت پرست دنیا جو ہے انسان کو غلامی سے نکال کر، یعنی خدا کی غلامی سے نکال کر خواہشات کی غلام بنا دینا چاہتی ہے۔ بس اسی کیفیت کو جو ہے مسلمانوں کے دلوں سے، ایمان والوں کے دلوں سے کھرچ دینا چاہتی ہے کہ یہ اللہ کا غلام بن کر نہیں بلکہ خواہشات کا غلام بن کر رہے یہ دنیا کے اندر۔ شاعر اسلام کو کمزور کرنے کا جو ہے ایک خطرناک حربہ، اور کہہ لیجیے کہ ایک خطرناک ہتھیار اور خطرناک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے دھیرے دھیرے جو ہے اس کی جو اہمیت ہے اس کی اہمیت کو غیر ضروری قرار دے دیا جائے۔ بھئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو اختیاری چیز ہے، آپ چاہے تو اس کو کر سکتے ہیں، نہ چاہے تو نہ کریں آپ، تو اس کی اہمیت کو جو ہے غیر ضروری قرار دیا جائے، اور پھر جو ہے کہہ دیا جائے کہ یہ اختیاری عمل ہے آپ کا، آپ چاہیں تو آپ اس کو کریں اور نہ چاہیں تو نہ کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان پر طنز کیا جائے
اور پھر ان کے ماننے والوں کو، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس عمل کو انجام دینے والے لوگ ہیں، ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ بالکل دنیا کے پسماندہ لوگوں میں سے ہیں۔ آپ دنیا ترقی کر گئی اور آپ جو ہے اسی پچھلے جنم میں آپ لوگ جی رہے ہیں، پچھلی دنیا میں آپ جی رہے ہیں، آپ لوگوں کو پسماندہ قرار دیا جائے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آخر کار نئی نسل جو آنے والی ہوگی ہماری، ان نئی نسل کے دلوں سے ان کی محبت کو بالکل ختم کر دیا جائے، بالکل ختم ہو جائے گی۔ آج قربانی کے خلاف اٹھنے والے بہت سے سوالات جو ہے دراصل جو ہے اسی تدریجی فکری حملے کا جو ہے نتیجہ ہے۔ میں بہت سارے سوال جو ہے کھڑا کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، لیکن مختصر جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سوالات، جو اعتراض جو اس قربانی پر کیے جاتے ہیں، اگر مسلمان، یاد رکھیے، اگر مسلمان جو ہے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے تو پھر یاد رکھیے کہ ہمارے آنے والے نسلوں کے دلوں سے شاعر اسلام کی عظمت جو ہے آہستہ آہستہ مٹتی چلی جائے گی اور انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اسلام کے شاعر ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے، یہ بہت اسلام پر سوال کھڑے کرتے ہیں، اصل میں انہوں نے اسلام کے فلسفے کو پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا ہے تو پھر چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں، یا پھر جو ہے ان کو اسلام سے بالکل تعصب ہے اور نفرت ہے۔ اسلام عبادت اور خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت کو جو ہے ایک دوسرے کی ضد نہیں بناتا ہے۔ یہ نہیں کہتا اسلام کہ بھائی یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، تم یہ کرو یہ مت کرو۔ اسلام نے جو ہے زکوٰۃ کا حکم دیا، مسلمان زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرتا ہے مسلمان۔ اسلام نے جو ہے مسلمانوں کو کہا صدقات دیجیے، صدقات دیتا ہے مسلمان۔ اسلام نے مسلمانوں کے کہا کہ یتیموں کی کفالت کرو، مسلمان جو ہے یتیموں کی کفالت کرتا ہے، کفالت کا حکم دیا اللہ نے تو اس کو مانتا ہے۔ اسلام نے مسکینوں کے، غریبوں کے جو ہے حقوق متعین کیے، مسلمان ان کو بھی مانتا ہے۔ وقف کا نظام دیا ہے اسلام نے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سب کام کے ساتھ ساتھ اسلام کہتا ہے بھائی قربانی، نماز، روزہ، حج جو ہے اور دیگر عبادات بھی تم کو برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے عبادت اور خدمت خلق دونوں کو جو ہے ایک دوسرے کی ضد نہیں بنا رہا ہے۔ یعنی میں آپ کو اپنی زبان میں کہوں کہ اسلام یہ یا وہ نہیں کہتا، نہیں یہ یا وہ اسلام نہیں کہتا ہے، بلکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ بھی اور وہ بھی، یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، دونوں کا حکم اسلام دے رہا ہے۔ مسلمان قربانی بھی کرے گا اور غریبوں کی مدد بھی کرے گا، مسلمان قربانی بھی دے گا اور تعلیم پر بھی خرچ کرے گا، مسلمان قربانی بھی دے گا اور رفاہی خدمت بھی انجام دے گا، مسلمان قربانی بھی کرے گا اور غریب یتیم مسکینوں کی کفالت بھی کرے گا۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ تو قربانی جو ہے محض ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں ایک ایمان کی حرارت ہے، وہ ایک ایمان کی حرارت ہے، بندگی کی وہ صداقت ہے اور محبت الہی کی علامت ہے، اور سنت ابراہیمی کی جو ہے ایک زندہ یادگار ہے یہ قربانی۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو انسانیت کو یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم انسانی خواہشات یا پھر دنیاوی مفادات اور دنیاوی فلسفوں سے کہیں بلند تر ہے۔ آج جب مادہ پرستی اور عقل معاش کے فتنوں نے جو ہے انسان کو ہر عبادت کو صرف دنیاوی نفع اور نقصان کے ترازو میں تولنے کا جو ہے عادی بنا دیا ہے۔
اگر دنیا کا نفع ہوگا تو میں کروں گا، نہیں نفع ہوگا تو نہیں کروں گا، نقصان ہوگا تو بالکل ہٹ جاؤں گا۔ ایسے وقت میں جو ہے قربانی پر اعتراضات دراصل شاعر اسلام کے خلاف جو ہے کہہ لیجیے کہ خاموش فکری الغار ہے، اسلامی شاعر پر جو ہے فکری حملہ ہے یہ۔ افسوس، میں نے کہا کہ ناچ گانوں، بے حیائی اور شادیوں کی بیجا اسرافیت، اسی طریقے سے فیشن پرستی، نمود و نمائش اور سالگرہ برتھ ڈے جو ہے پارٹیوں اور فضول عیاشیوں پر جو ہے کروڑوں روپے بہانے والوں کو کبھی غریبوں کی فکر نہیں ستاتی، مگر جو ہی قربانی کا مبارک شعار سامنے آتا ہے تو اچانک جو ہے ان کو غربت یاد آنے لگتی ہے، تعلیم یاد آنے لگتی ہے، یتیموں کی کفالت اور انسانیت کے نعرے جو ہے بلند ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہ دوہرا معیار جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ مسئلہ صرف مال کا نہیں ہے، مال خرچ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے شاعر اسلام کی عظمت کو کمزور کرنا مقصود ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام قربانی اور خدمت خلق کو، میں نے کہا نا کہ ایک دوسرے کی ضد نہیں بناتا، ایک دوسرے کی ضد قرار نہیں دیتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کا کہتا ہے اسلام کی ایک دوسرے کی معاون اور مددگار ہے۔ مسلمان قربانی بھی کرے گا، غریبوں کی مدد بھی کرے گا، اور مسلمان جو ہے قربانی بھی کرے گا، تعلیم پر بھی خرچ کرے گا، اور رفاہ عامہ کے کام بھی انجام دے گا مسلمان، کیونکہ بندہ مومن جو ہے اپنی عبادت کو انسانی خواہشات کے تابع نہیں بناتا ہے، بلکہ ایمان والا اپنی عبادات کو حکم خداوندی کے تابع رکھتا ہے۔ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو یاد رکھو کہ مومن کو، ایمان والے کو اپنی خواہشات، اپنے مال، اپنی محبتوں، بلکہ اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہی وہ روح اسلام ہے۔ قربانی محض کوئی کھیل نہیں ہے، ہم کھیل سمجھ لیا، اس کو جانور لے کر آئے اور ایک دوسرے سے لڑا دیا، کھیل تفریح کر لیا، نہیں۔ قربانی کوئی کھیل نہیں ہے کہ جانور کو لڑا دیا جائے، اس میں ایک مطلب اسلام کی روح ہے، اور یہی حقیقت بندگی ہے، یہی ایمان کی جو ہے معراج ہے، اور یہی وہ نورانی پیغام ہے۔ میں تو کہتا ہوں جسے مادیت پرست دنیا جو ہے، مادیت پرست کی تمام تاریکیاں بھی جو ہے، اس اسلام کی روح کو انشاءاللہ کبھی بھی مٹا نہیں سکتی، کبھی بھی مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی اس عظمت کو، اسلام کی اس عظیم شاعر کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی۔ یہ قربانی کا پیغام جو ہے اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے، تو ہم جو ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی انجام دیں۔ آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو صاحب نصاب بنایا، قربانی کے عمل کو خوش دلی کے ساتھ انجام دے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔